الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا کتاب بعد کتابہ ولا امت بعد امتہ اما بعد اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ لیلہ مبارکہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، کہ ہم نے اس قرآن مجید کو ایک مرتبہ لیلہ مبارکہ میں اتارا۔ جن مفسرین کرام رحمہ اللہ کے نزدیک لیلہ مبارکہ سے مراد شب برات ہے، ان کی تائید کے لیے احادیث میں تفصیل بھی موجود ہے۔ جیسے لیلۃ القدر کی فضیلت آتی ہے حدیث شریف میں، اسی طرح شب برات کی فضیلت بھی حدیث شریف میں موجود ہے۔ 17 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مختلف فضائل شب برات کے منقول ہے۔ مسلمانوں میں اس کا باقاعدہ رواج رہا ہے، اہمیت اور فضیلت کا اور عبادت کا۔ تو اس وجہ سے اس رات میں عبادت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بخشتا ہے۔ جو آدمی کبیرہ گناہ کا عادی ہے وہ توبہ کر لے تو خدا تعالیٰ بخشے گا۔ اس لیے کبیرہ گناہوں کے مختلف نام حدیث شریف میں آئے ہیں، ان کو اللہ نہیں بخشے گا، ان کو نہیں بخشے۔ ایک حدیث شریف میں ہے اللہ تعالیٰ کینہ رکھنے والے کو، جو ناجائز کسی سے کینہ اور بغض رکھتا ہے، اللہ اس کو نہیں بخشش کرے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر سچی توبہ کر لے پھر تو بخشش کرے گا، کیونکہ حدیث شریف میں ہے جب شب برات کی رات آتی ہے تو مغرب کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر سے منادی کے ذریعے اعلان کروانا شروع کر دیتے ہیں، حل من مستغفرن، کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے فاغفر له، اس کے میں بخشش کر دوں۔ اور اللہ تعالیٰ اعلان کرواتا ہے کوئی رزق طلب کرنے والا ہے میں اس کو رزق دوں، کوئی عزت مانگنے والا ہے میں اس کو عزت دوں، کوئی فتح مانگنے والا، یہ سارے اعلانات ہوتے ہیں کہ مانگوں میں عطا کرنے والا ہوں۔ ویسے تو حدیث شریف میں ہے کہ روزانہ رات ڈھلنے کے بعد تہجد کے ٹائم صبح صادق تک اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آ کر اعلان کرتا رہتا ہے کوئی مانگنے والا میں اس کو عطا کروں۔ لیکن شب برات کی یہ فضیلت حدیث شریف میں ہے کہ سورج غروب ہونے کے بعد رات شروع ہوتی ہے، اس سے لے کر صبح صادق تک اعلان ہوتا رہتا ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا۔ اب عبادت کرنا ساری رات کرنا کوئی ضروری نہیں، جتنا آدمی کو توفیق ہو نوافل زیادہ پڑھ لے، تلاوت زیادہ کر لے، جماعت کے ساتھ نماز اول نمبر پر رہے، صبح کی نماز جماعت کے ساتھ ہو۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل، جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی گویا کہ اس نے آدھی رات عبادت کی۔ اور پھر فرمایا کہ جس نے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تو اس نے گویا کہ ساری رات نوافل کی نماز پڑھی۔ تو اگر کوئی آدمی گناہوں سے بچتا ہوا گناہ نہ کرے اور وہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور صبح کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھے، نوافل نہ بھی پڑھے، تب بھی اس کو یہ فضیلت کافی حد تک حاصل ہو جائے گی۔ لیکن نوافل پڑھے تو نور علی نور ہوگا، لیکن نوافل کو اس دائرے میں رکھے کہ نماز میں جماعت کے ساتھ فرق نہ آئے۔ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، اس کے بعد پھر نوافل تلاوت جو جائز انداز ہے وہ اختیار کرے تو بہت کچھ کما سکتا ہے۔ لیکن ناجائز کام نہ کرے کہ بدعت کرنے لگ جائے، صلاۃ و تسبیح جماعت کے ساتھ پڑھنے لگ جائیں۔ بہت سارے لوگ خرافات کرتے ہیں، عورتوں کو جمع کر کے ان کو صلاۃ تسبیح پڑھانے، پردے کی تباہی کرتے ہیں، پٹاخے بجاتے ہیں، قسم قسم کی بےہودہ حرکتیں کرتے ہیں۔ یہ لیلۃ شب برات بنائی جا رہی ہے تو یہ بری بات ہے۔ جہاں یہ فیصلے مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں آگ سے جہنم سے چھٹکارا دے، وہاں پٹاخے بجا کر گھروں کو جلا کر کتنے نقصانات پہنچا کر کچھ بھی نہ جلے تو فضول خرچی تو ہے ہی، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ سے ہم آگ کا سوال کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں آگ میں ڈالے۔ تو اس وجہ سے ضروری ہے کہ کوئی آدمی شب برات میں اور کچھ نہ کرے، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ، صبح کی نماز جماعت کے ساتھ، کوئی خرافات نہ کرے، کوئی 4 رکعت 10 رکعت نفل بھی پڑھ لے، کچھ تلاوت بھی کر لے تو یہ بہت کچھ کمانے والا ہے۔ لیکن خرافات سے پرہیز کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔